مولانا بات نہ کرو یار، استاد ہو تمہارا یار، ادھر بیٹھو، یہاں ہو، تم لوگوں کو یہاں بھی اس وقت دے دیں ہم. ذی استعداد بنے، لیکن سال بھر پڑھنے کے بعد اگر اس کا رزلٹ اچھا نہیں آتا تو آپ کبھی افسوس ملتے ہو، تو کہتے ہو کہ بچے نے کچھ نہیں کیا. جیسے آپ کے بچوں کی درسگاہ وہ ہوتی ہے جس میں آپ فیس دے کر، ایڈمیشن فیس دے کر، ڈونیشن دے کر اس کا داخلہ کراتے ہو، لیکن اگر رزلٹ خاطر خواہ نہیں آتا تو آپ کو غم ہوتا ہے. اب آپ بتاؤ، یہ بھی تو ایک درسگاہ ہے، بے شک، سبحان اللہ، ایک کلاس روم ہے. ہاں، وہ اکیڈمیز، نرسریز، وہ اکیڈمیز جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے ہیں، اور یہ درسگاہ نبوی لگی ہوئی ہے. یہاں نہ بچے کی کوئی اور نہ جوان کی کوئی قید ہے، بلکہ یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ ننھا سا بچہ لے کر، ننھا سے بچے سے لے کر شیخ فانی تک یہاں پڑھتا ہے. اب وہ درسگاہ نبوی ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور مخدوم ملت، فیضان بلگرام شریف. حضرات، آپ یقین جانیے کہ مسجد میں، آپ کے گاؤں کی مسجد گیا نماز پڑھنے کے لیے، بہت غم ہوا. آج جمعہ کا دن تھا، اتنے بڑے جلسے کا آپ نے اہتمام کیا تھا، کم سے کم آج تو آپ مسجد میں چلے آئے ہوتے ہیں، مگر بہت غم ہوا. بتاؤ، یہی سب چیزیں دیکھ کر تبلیغیوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ لوٹا، گگری اور بستر لیے ہوئے چلے آتے ہیں، اور جب آپ ان کو کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہم آپ کو نمازی بنانے کے لیے، اور نمازی بنانے کے چکر میں آپ کو بدعقیدہ بناتے ہیں. نمازی بنانا مقصد نہیں ہوتا، بدعقیدہ بنانا مقصد ہوتا ہے. بڑے افسوس کی بات، بہت افسوس کی بات ہے. جمعہ کا دن تھا، سب لوگ نہائے ہوئے تھے، کم سے کم آج تو مسجد بھری رہنا چاہیے تھا. حضرات، 11 بج رہا ہے، 8:30 بجے جماعت ہوئی ہے. اب آپ سوچیے، آپ تقریباً 2.5 گھنٹہ ہو گیا. آپ کا حریف جانتے ہیں 4 گھنٹے میں پورا اجلاس کرتا ہے، اور اتنا جیتا جاگتا حضرت مولانا شفیق صاحب کر رہا ہے کہ ہم لوگ بس ایسے ہی کرتے رہیں گے اور کوئی فائدہ ہمارے جلسے سے نہیں ہوگا. اور پھر یہ ہوگا بھائی اتنا پیسہ خرچ ہوا، اور وہ لوگ 4 گھنٹے بہت کریم پروگرام پیش کرتے ہیں. ان کے یہاں یہ تھوڑا ہے کہ جس کو چاہیے بلا لیجیے، باقاعدہ عنوان منتخب ہوتے ہیں، ٹائمنگ ہوتی ہے. یہ تھوڑا جو چاہیے تک چاہے ٹائم لے لیں. 3-4 گھنٹے میں بہترین نفیس انداز میں وہ گفتگو کرتے ہیں. اس لیے پڑھے لکھے لائرز، ڈاکٹرز، انجینئرز، یونیورسٹی اسکالرز ان کے اجلاس میں جاتے ہیں. آپ کے یہاں لوگ نہیں آتے ہیں. ہم لوگ رونا روتے ہیں کہ ہمارے جلسوں میں پڑھے لکھے کاروباری لوگ نہیں آتے ہیں. کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہمیں اس کا احتساب کرنا چاہیے. ہم 3 بجے تک جلسہ چلاتے ہیں، اصل مقرر جس کے نام پر سب کچھ ہوتا ہے اس غریب کو 2 بجے بٹھاتے ہیں. کہاں سے اللہ 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 کیا ہو گیا؟ اللہ کے واسطے ٹھیک ہے،
ایک مرتبہ شاعروں کو پڑھا دیجئے، ایک ایک کلام پڑھا دیجئے، اس کے بعد تقریریں کرا دیجئے، پھر ٹائم ملے لوگ اس کے بعد پھر شعراء کو پڑھا دیجئے۔ آپ ایک منظم طریقے سے جلسہ چلانا چاہیے، اور جلسے کا ایک مقصد ہے یہاں سے ہم دین کا درس لے کر جائیں گے، اسی مقصد کے لیے جلسہ گاہ میں آنا چاہیے۔ جلسہ دیکھنے کی چیز نہیں، جلسہ سننے کی چیز ہے، اور سن کر اس پر عمل کرنے کی چیز ہے۔ آپ مسلمان ہو، آج جانتے ہیں آپ سے زیادہ آپ کے دشمن اسلامیات کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ کے دشمن اسلام کی اسٹڈی کر رہے ہیں، قرآن کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ارے حد ہو گئی مولانا شفیق صاحب، ابھی 15-20 سال پہلے سلطان پور میں جماعت اسلامی کے لوگوں نے انگلش ہندی ٹرانسلیشن قرآن کی تقسیم کیا، اور وہ بے حرمتی کرایا ہے ان بدماشوں نے قرآن مقدس کا کہ جس کو پایا اسی کو دے دیا، اور اس نے کسی نے نالی میں پھینک دیا، کسی نے پڑھا لکھا، اور کسی نے اسے کر دیا۔ ایک ڈاکٹر کو لے جا کر ایک صاحب دیے، اور جیسے ہی اس نے وہ اسے کھولا، بتائیے، اور کھولنے کے بعد مولانا بات نہ کرو یار، استاد ہو تمہارا یار، ادھر بیٹھو، یہاں ہو، تم لوگوں کو یہاں بھی سبق دے دیں ہم۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہ رب اللہم صلی علی سیدنا وسلم علی عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنو، جیسے اس نے کھولا تو لا اقسم بہذا البلد کا ٹرانسلیشن اس نے پڑھا، بہت غور سے سنیے گا۔ لا اقسم بہذا، ہندی ٹرانسلیشن تھا، اس میں لکھا تھا نہیں میں سوگند کھاتا ہوں اس نگر کی۔ کیا لکھا تھا؟ نہیں میں سوگند کھاتا ہوں اس نگر۔ پڑھا لکھا آدمی تھا، جو صاحب لے کے گئے تھے ان کے سامنے اس نے رکھ دیا اور کہا یہ ذرا سے یہ جملہ ہم کو سمجھا دیجئے، نہیں کا تعلق کدھر سے؟ اللہ سمجھئے، اور بانٹ رہے ہیں قرآن، اور انہی سے پوچھ رہا ہے آپ تو سب پڑھے ہوں گے اس کو، جو آپ بانٹ رہے ہو، تبلیغ کر رہے ہو، تو ہم کو بتاؤ کہ اس کا معنی کہاں سے لگ رہا ہے؟ لا کا یہ نہیں میں سوگند کھاتا ہوں، یہ اس نگر کی یہ نہیں کا تعلق کدھر سے بتائیے آپ، اور کس نے کہا؟ کیا کہا تھا پہلے جو نہیں رہا؟ نہیں تو بیچ میں ہوتا ہی نہیں، شروع ہی میں کی۔ بے شمار اس نے اعتراضات کر دیے، یہ لوگ بغلے جھانکتے رہ گئے۔ اسی لیے حکم ہے کہ تبلیغ ہر آدمی نہ کرے، تبلیغ وہ کرے کہ جو جانکار ہو، اگر پڑھے لکھے ہوتے جناب تو سمجھا دیتے۔ قرآن شریف لیے بانٹ رہے، قرآن شریف سے تبلیغ نہیں ہوتی، کردار سے تبلیغ ہوتی ہے۔ قرآن میں جو لکھا ہے پہلے اس کو عمل کرو۔ خواجہ صاحب قرآن نہیں پکڑائے، حضرت سید صلی اللہ علیہ مسعود غازی قرآن کسی کو نہیں دیے، مخدوم اشرف کسی کو قرآن نہیں دیے، قرآن میں جو لکھا ہے اس پر عمل کر کے اپنی سیرت دکھلائے۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تب لوگ عمل کر لیتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھوڑا کہ قرآن شریف پکڑا دیجیے آپ، خود پڑھے نہیں ہو تو اب یہ سب ہو سکتا کیا سمجھیں؟ جب خود ہی نہیں پڑھے اور بانٹ رہے ہیں۔ اب آئے جب لوٹے تو کہا کہ ذرا سے اور جتنے اردو تراجم ہیں ان کو دیکھا جائے کہ کیا اس میں ترجمہ ہے، تو سب میں ترجمہ تھا میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، اعلیٰ حضرت ترجمہ ہے میں قسم یاد کرتا ہوں اس شہر کی،
ایسے سب, اور کسی میں نہیں کا ترجمہ نہیں تھا, کسی میں نہیں تھا, اس میں تھا. یہ لوگ آپ یقین جانے شہر میں جتنے عالم ہیں سب کے پاس گئے اور کہا یہ ترجمہ صحیح ہے کہ غلط ہے. سبوں نے کہا ترجمہ غلط ہے, کسی نے نہیں کیا ہی نہیں ترجمہ, سب نے کہا ہے میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی, میں قسم یاد کرتا ہوں اس شہر کی. نہیں تو کسی نے نہیں لکھا ہے, یہ خامخواہ کے لیے ایک نیا کام کیا ہے, پریشانی کے باہر کر دیا. اتفاق بات مجھ سے ملاقات ہو گئی ان لوگوں کی, تو مجھ سے کہنے لگے یہ ترجمہ صحیح ہے کہ غلط ہے. میں نے کہا ترجمہ لفظی اس نے کیا, یہ ترجمہ صحیح ہے غلط نہیں ہے. میں نے کہا نہیں, جب علم کی بات آئے تو دکھلان دینا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے متعصب نہیں ہوتے ہیں, جو بات صحیح ہوتی ہے اس کو صحیح کہتے ہیں. ہمیں تعصب نہیں سکھایا جاتا ہے. میں نے کہا یہ لفظی ترجمہ اس نے کر دیا ہے, ترجمہ صحیح ہے وہ. تو کہا پھر اور لوگوں نے نہیں کیوں نہیں کہا, یہ انہوں نے کیوں کہا. میں نے کہا سنیے, یہاں پر یہ لا جو ہے تاکید کے لیے ہے, اور وہ جتنے مترجمین ہیں اردو میں ترجمہ کرنے والے اگر وہ نہیں کہتے تو جو اعتراض اس نے کیا ہے ہر پڑھنے والا قاری اعتراض کرتا تو کہاں کہاں مترجم آتا جواب دینے کے لیے. اس لیے انہوں نے تاکید کا مفہوم اخذ کرتے ہوئے لا کا ترجمہ نہیں کیا, بلکہ اپنے طور پر یہ متعین کیا یہاں پر لا تاکید کے لیے ہے. کہنے لگے مولوی صاحب آپ نے جو سمجھایا بہت علمی بات ہے, اس کو ہم کیسے اسے سمجھائیں جائیں, اس کو جا کے کیسے سمجھائیں. اس نے چیلنج کیا ہے کہ آ کے ہم کو سمجھائیے گا. میں نے کہا دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ کا لڑکا اسکول آپ نے اس کو ڈریس پہنا دیا, بستہ لاد دیا, اور وہ آج ننگا گیا ہے, آج نہیں جاؤں گا. کیا کہتا ہے؟ نہیں جاؤں گا, نہیں جاؤں گا. تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں جانا ہوگا. کیا بولیے؟ نہیں جانا ہوگا. تو نہیں آپ نے کیوں کہا؟ تو کہنے لگے کہ ہاں اس کی بات کو رد کرنے کے لیے نہیں کہا, اصل مقصد جانا ہی ہے. تو میں نے کہا آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے جانا ہی ہوگا, لیکن کبھی آپ جانا ہی کہتے ہو اور کبھی کہتے ہو نہیں جانا ہوگا. بات دونوں ایک ہے, بات دونوں ایک ہے. تو اب بتایا میں نے ان کو, سنیے اصل میں عرب کا قانون جو فصاحت اور بلاغت کا ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرب جب کوئی منفی بات ہوتی ہے تو وہاں پر جب قسمیہ انداز اختیار کرنا ہوتا ہے تو وہاں اس طرح سے پورے جملے کو شارٹ کر دیتے ہیں اور صرف لا لاتے ہیں. میں نے کہا لا اقسموں کی اصل عبارت یوں ہے, اللہ تعالی یوں اگر اس کی تشریح کی جائے تو یوں عبارت بنتی ہے لیست مکہ کما زعمتم, لیست مکہ کما زعمتم, اے مکہ والو مکہ ایسا نہیں جیسا کہ تم نے مکے کو سمجھ رکھا ہے. لیست مکہ کما زعمتم, مکہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم نے مکے کو سمجھ رکھا ہے. اب یہ لیست مکہ کما زعمتم کا مخفف جب نکالا گیا تو صرف لا کہہ دیا گیا. اقسم بہذا البلد, میں اس نگر کی قسم یاد کرتا ہوں, میں اس شہر کی قسم یاد کرتا ہوں. اگر اسٹیج والے سمجھ گئے تو سمجھ جائیں گے لوگ بھی, نہیں سمجھے بھی نہیں, ہم نے بھی چھیڑ دیا. بہرکیف حضرات, اسلام علم کا مذہب ہے. ہم لوگ جو 10 سال بچوں کو پڑھاتے ہیں
ایسے تھوڑو کہ مطلب بس آئے گئے نہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. آج علم کا وقار چھن رہا ہے. اللہ اللہ اللہ. آج آپ کا دشمن مدرسوں کو ایک آنکھ نہیں بھاج رہی، اس کو مدرسے کو دیکھنا نہیں چاہتا. مولانا شفیق صاحب سے پوچھئے، مولانا عبد القادر صاحب سے پوچھئے، لوگ ادارہ چلاتے ہیں، ایک نے ایک چٹھی روز پہنچی رہی تھی، یہ بتائیے کیسے، یہ بتائیے کیا مقصد ہے، الجھاؤ تاکہ یہ پڑھانے نہ پائیں. لہذا اللہ کے واسطے مدرسہ قائم کرو، اسکول قائم کرو، درسگاہیں قائم کرو. خاص طور پر آج اس وقت کے حالات یہ ہیں کہ اب بچیوں کو اگر عصری تعلیم آپ نے نہیں دلایا تو ان کے لیے شادی بیاہ کا مسئلہ ایک بہت بڑا سنگین بن گیا ہے. اس لیے عصری تعلیم ان کو بھی دلانا پڑ رہا ہے. کیوں نہیں آپ اپنی درسگاہیں گرلز کالج کیوں نہیں قائم کرتے؟ گرلز کالج قائم کرو، اس میں عالمہ کی بھی تعلیم ہو، حافظہ کی بھی تعلیم ہو، قاریہ کی بھی تعلیم ہو جناب والا، کہ وہ ہائی اسکول بھی کرے اور ساتھ ساتھ مولوی کا کورس بھی کر لے، عالم کورس کرے، انٹرمیڈیٹ ہو جائے. اللہ اکبر. ایسی درسگاہیں کیوں نہیں قائم کرتے؟ حضرات آج ضرورت ہے کہ ہم بہترین مدرسے قائم کریں. حضرات جانتے ہیں آپ مسلمان ہیں، کوئی غیر مسلم اگر آپ سے پوچھ لے بتاؤ سب سے پہلی وحی کیا نازل ہوئی؟ سب سے پہلی وحی کیا نازل ہوئی تھی؟ بڈھے ہو گئے ہو جلسہ سنتے سنتے، شاید باید کسی کو معلوم ہو، ورنہ آپ بغلیں جھانکیں گے اور غیر جو آپ کا دشمن ہے وہ سب پڑھ رہا ہے اور آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے. آپ ڈیبیٹ سنیے، آپ تو وہ سوالات کرتے ہیں جناب والا کہ جناب والا جو جاتے ہیں اسلام کی تضحیق کروا رہے ہیں، اسلام کا مذاق اڑوا رہے ہیں، پڑھے لکھے ہیں نہیں جاہل لوگوں کو جناب والا. رونائی میں تو ان کے ایک پڑوسی بہت بڑے ہائی جو ہے فائی جو ہے پوسٹ پر فائز ہو گئے، تو ان کے باپ نے مولانا صاحب کے باپ سے کہا دیکھا ہمارا لڑکا IAS افسر ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو بڑا فخر محسوس کرتے تھے. تو ان کے مولانا صاحب کے باپ نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا بیٹا، آپ جب مر جائیں گے تو آپ کا بیٹا آپ کا جنازہ نہیں پڑھائے گا، مگر میرا بیٹا الحمدللہ میرا جنازہ پڑھائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کا بیٹا جب ریٹائرڈ ہوگا تو کوئی نہیں پوچھے گا، اور میرا بیٹا جتنا ہی بڈھا ہوگا اتنا ہی قیمتی ہوتا جائے گا. اس لیے علم حاصل کرو، دینی تعلیم حاصل کرو، دونوں تعلیم حاصل کرو. ہم لوگ جس خانوادے سے، جس خانقاہ سے ہمارا روحانی رشتہ ہے مولانا شریف ہے، جہاں کے اعلیٰ حضرت دریوزہ کر ہیں. اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کچھ مجھے ملا ہے مولانا شریف کی گلیوں میں ملا. سبحان اللہ. مولانا شریف سے یہ نعرہ لگوایا جاتا ہے آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. واہ واہ واہ. آدھی روٹی بولیے کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. تو آج میں یہ آپ کا خادم دین آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ تعلیم پر زور دیجئے اور ہر بچے کو پڑھائیے. یہ چھٹی ہو رہی ہے، چھٹی میں بھی بچوں کو پھالتو ادھر ادھر مت گھومنے دیجئے، بلکہ بچوں کو کسی نہ کسی کام سے لگا کے رکھیے. اس لیے کہ حالات بہت خراب ہیں. آپ کے حریف آپ کے بچوں کے لیے ان کا مستقبل ایک دم تاریک کرنا چاہتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ بچوں کو سنبھالیں اور انشاءاللہ العزیز شاہین صفت اپنے بچوں کو بنائیے. اور وہ فریب خوردہ شاہین جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کی کیا ہے رہو رسم شہباز. لہذا اپنے بچوں کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں سے آراستہ و پیراستہ کیجئے. کمائی کا آدھا پیسہ بچوں کی تعلیم پہ خرچ کیجئے. انشاءاللہ کوئی دنیا کی طاقت آپ کے بچوں کو پروگریسو ہونے سے، ان کو ترقی سے کوئی چیز روک نہیں پائے گی. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں پاس ہو جائے،
3rd डिवीजन पास हो गया, 2nd डिवीजन, नो वैल्यूएशन, कोई वैल्यूएशन नहीं। हद ये कि 1st डिवीजन की भी इस दौर में कोई वैल्यूएशन नहीं। 90% मार्क्स से नीचे की कोई वैल्यूएशन नहीं। कम से कम 80% तो कम से कम होना ही चाहिए। और यहाँ अरे हमारा लड़का तो 1st डिवीजन पास हो, कुछ भी नथिंग है वो। इस दौर का जो चल रहा है, जानते हैं आप, ये मुसाबकत का दौर चल रहा है। आप अपने बच्चे को कहिए कि आप मेरिट कम से कम 90 से अबो ले जाओ, फिर देखो कसम खुदा की आपका बच्चा अगर 90% 90 पॉइंट्स ऊपर अगर ले जाए, अबो ले जाए, तो कसम खुदा की किसी भी एक्सपर्ट के सामने जो अपनी फाइल रखेगा, तो कसम खुदा की इतनी ऊंची रहे उसकी मेरिट लिस्ट, इस बौने का हाथ वहां तक न पहुंच सके। इस बौने का वहां तक बोलो हाथ न पहुंच सके। तो लिहाजा तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंग ये दामा भी था। एक बात सुन लो, मुसलमान बच्चे जितना गैर मेहनत करते हैं, कसम खुदा की मुसलमान बच्चे उसका आधा मेहनत कर लें तो ये उनसे बहुत आगे हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि इनका दिल साफ है, दिल में नूर है, वो नूरे ईमान है जो आपकी तालीम में आपके लिए और भी फैजान का काम करता है। लिहाजा बच्चों को खूब पढ़ाइए, मगर आप भी जरा से संभालिए बच्चों को। ये मोबाइल की नजर न हो जाएं, फजूलियात की नजर न हो जाएं, और बच्चों को संभालिए। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल आपका होगा और मुस्तकबिल आपके बच्चों का भी कदम चूमेगा। न हो मायूस तुम इकबाल अपने किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है। वाह आखिर